آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا تھا؟ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے، جی 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 آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ نبی الاسلام کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر 6 سال تھی، لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے اس حوالے سے کہ کوئی نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہے یا نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہے۔ جن روایتوں سے انہوں نے سہارا لیا وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، میں نے ان کے جواب ریکارڈ کروایا، تو اس معاملے میں مجھے اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک معاملات میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف اس کا، الفقہ الاکبر، پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے سٹارٹ میں۔ اچھا، آپ نے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے، ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے۔ مرزا پلمبر سے جب اینکر نے کہا کہ آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اختلاف ہے، تو کہنے لگا کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر لکھا ہے، معاذ اللہ۔ بغیر سوچے سمجھے بات کرنا مرزا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور پھر اتنا اکڑ اکڑ کے بات کرتا ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا عالم یہی ہے۔ پھر یہ کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہے، اور پھر خلاف بھی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ہے کہ ان کی شان اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کے تخیلات بھی وہاں تک نہیں جا سکتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ اور پھر بڑا اکڑ کے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو معذب نہیں کرتا جس میں کوئی اپنا رسول نہ بھیج دے، یعنی کسی بھی قوم کی طرف اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک ان کو سمجھانے کے لیے ان میں اپنا کوئی نبی نہ بھیج دے۔ پھر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس دور میں کوئی نبی نہیں آتا اس دور کے جو اہل فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ بلا شبہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور اس کا قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے کا سٹائل اور اس کی تفسیر کرنے کا سٹائل یہ بتا رہا تھا جیسے یہ بہت بڑا صاحب علم ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کو یہ سچ تو بتا دیتے کہ قرآن پاک کی اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان بیان کی گئی ہے وہ آپ نے پڑھی کہاں سے ہے؟ لیکن آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور میں انہی کی کتاب سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور یہ وہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے خلاف سارا دن تم بولتے ہو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر ہمارے بابے شاہی کوئی نہیں تو ان کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اسی کو تو کہتے ہیں نمک حرامی، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ یہ کتاب لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کتاب کا عنوان ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی تفسیر میں روایت نقل کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کا مطلب ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو اس وقت تک معذب نہیں فرماتا، یعنی کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم میں کوئی اپنا پیغمبر نہ بھیج دے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام باہیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی مسند میں حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت بزار رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا اس دور میں دو قسم کے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، ایک تو وہ جو دین فطرت پہ ہوتے ہیں، مطلب ناجی اچھے کام کرنے والے، وہ بلا شبہ جنتی ہیں، اور دوسرے لوگ جو شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے امتحان لے گا۔ جب قیامت کے دن خالق کائنات کے سامنے وہ لوگ پیش کیے جائیں گے تو وہ عرض کریں گے یا اللہ اگر تیرا کوئی نبی
ہمارے پاس پیغام حق لے کے آیا ہوتا تو یقیناً ہم اس پہ ایمان لے آتے۔ پھر 4 ایسے اور لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ تو پایا لیکن اس نبی پہ ایمان نہ لا سکے۔ پہلے نمبر پہ مولود یعنی وہ بچہ جس کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی ہو، دوسرا دیوانہ، پاگل، مجنون جس کو کسی بات کی سمجھ نہ تھی، اور تیسرے نمبر پہ ایسا بوڑھا جو قریب المرگ ہو، اور چوتھے نمبر پہ گنگا بہرا جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ گنگا بہرا اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا اس لیے تیرے نبی پہ ایمان نہ لایا۔ جو بوڑھا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا تھا، میری عقل کمزور ہو گئی تھی، میں قریب المرگ تھا اور سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے تیرے نبی پہ ایمان نہ لا سکا۔ اور پاگل دیوانہ کہے گا یا اللہ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، مجھے تو کسی بات کی ہوش نہ تھی، تو میں تیرے نبی پہ ایمان کیسے لاتا۔ اور مولود بچہ کہے گا یا اللہ میں تو بچپن میں ہی مر گیا، اگر لڑک پن میں بھی تیرے نبی نے مجھے دعوت حق دی ہوتی تو میں ضرور قبول کرتا اور ایمان والوں میں ہو جاتا۔ تو اللہ ان سب کا فیصلہ کیسے فرمائے گا؟ اللہ ان سے حکم ارشاد فرمائے گا جاؤ اور جا کر جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا دو۔ دیکھنے میں وہ آگ نظر آ رہی ہوگی پر وہ نظر کا دھوکہ ہوگا، آگ نہیں ہوگی۔ جو اللہ کا حکم مان کے اس آگ میں چھلانگ لگا دیں گے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر کے انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور وہیں کھڑے رہیں گے اللہ ان سے فرمائے گا میں نے تمہارا امتحان لیا ہے، جیسے تم نے ابھی میرے حکم سے انکار کیا، اگر میرا کوئی پیغمبر تمہارے پاس دعوت حق لے کے آتا تو تم اسی طرح میرے اس پیغمبر کا بھی انکار کرتے، اس لیے تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ او میرا بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کے والدین کریمین بلا شبہ جنتی ہیں اور بلا شبہ مومن ہیں۔ میرے نبی کے والدین کریمین کے صدقے اللہ تعالی میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا حق